السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بجلی کے بلوں نے عام عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے، اور اس مشکل وقت میں عوام کے منتخب نمائندے غائب ہیں۔ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آ کر مہنگائی پر بات نہیں کرتے، وہ آ کر بجلی کے بلوں پر بات نہیں کرتے، وہ خاموش ہیں بلکہ غائب ہیں۔ فرسٹ ایئر بھی خاموش ہے، اور سیکنڈ ایئر آف کمانڈ جو ہے، یا سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ جسے کہنا چاہیے ٹو بی ایگزیکٹ، وہ خاموش ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ دار فوج ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی نے تو اس چیز کو محسوس کرنا تھا، عوام کے درد کو محسوس کرنا تھا، اور اس ملک کو سوچنا تھا، کے بارے میں سوچنا تھا۔ تو چیف آف آرمی سٹاف نے اس بیڑے کو اٹھایا اور پچھلے چند دنوں میں بزنس کمیونٹی سے میٹنگز کی، اور ایک گیم پلان دیا، ایک آؤٹ لائن پلان دیا کہ کس طرح پاکستان کے معاشی مسائل کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 دن سے ڈالر کی پرائس بھی نیچے آ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور سٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ میرا ایک بیسک سا سوال ہے احمد سے، ایک لے مین کو ذرا سمجھائیے کہ یہ جو ڈالر کی پرائس اور سٹاک مارکیٹ کی پرائس اوپر اور نیچے جاتی ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ملک کی اکانومی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، سوال آپ نے بڑا سادہ لیکن اہم پوچھا ہے کہ ڈالر کی جو قدر بڑی ہے، جو پہلے ڈالر 200، 250، 180، 150 روپے میں مل جاتا تھا، اب 300 روپے تک چلا گیا ہے۔ تو اس سے عام آدمی پہ کیا فرق پڑا ہے، اکانومی پہ کیا فرق پڑا ہے؟ یہ 2-3 اس کے پہلو ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنی بجلی بنانے کے لیے، خاص طور پہ جو گرمیوں ہیں جس میں بل بہت بڑھ جاتا ہے، اور گرمیوں میں پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، تو بل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کا۔ اس دفعہ تو بے انتہا زیادہ آیا ہے، عام ایک پنکھا بلب جلانے والوں کا بھی جو ہے وہ 18 20 ہزار آ گیا ہے، جن کی کل آمدن ملا کے 30 ہزار نہیں بنتی، وہ سارے پریشان ہیں۔ اب جب آپ بجلی بناتے ہیں، اور اس وقت ہماری بجلی جو ہے، ڈیم تو چل رہے ہیں، گرمیاں ہیں، لیکن گرمیوں میں جب بہت زیادہ بجلی بنتی ہے تو ہماری بجلی کا 50% سے زیادہ حصہ، یعنی 60، کئی دفعہ 70، کئی دفعہ 60، اور کئی دفعہ کیونکہ ڈیم چلیں گے تو جو ہم تھرمل یا کوئلے یا فرنس آئل سے یا گیس سے جو بجلی بناتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے، اور جو پانی سے بجلی بنتی ہے وہ 2-2.5 روپے، 3 روپے، اس وقت 5-7 روپے ہے۔ تو یہ جو دوسری بجلی ہے اس کا ریٹ کہیں 30 روپے تک چلا گیا ہے، 25 روپے تک، اور جو حکومت بھی چارج کر رہی ہے اس وقت 40 تک میکسیمم یونٹ ہے پیک آورز کا، اب 40 سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب جب آپ بہت زیادہ بجلی اپنی بناتے ہیں فرنس آئل سے، تیل سے، یا امپورٹڈ گیس سے، تو گیس اور فرنس آئل جس سے بجلی، تیل یعنی جس سے بجلی بن رہی ہے، وہ تو ڈالر میں آ رہا ہے، اور ڈالر جو ہے پہلے آپ اسی $1 کے 200 روپے پے کر رہے تھے، اب آپ اس کے 300 روپے پے کر رہے ہیں۔ تو جیسے ڈالر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو آپ کے لیے خود بخود بجلی مہنگی ہوگی۔ باہر سے آنے والی، اس دفعہ گندم بھی آپ نے منگائی، سیلاب آ گیا، گندم بھی مہنگی ہوگی، ہر وہ چیز آپ نے باہر سے منگائی آپ کو مہنگی پڑی۔ تو اس طریقے سے خود بخود باہر سے انفلیشن آ رہی ہے۔ پھر پیٹرول، آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، تو اس سے بھی جو پیٹرول آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی بھی پرائس بڑھ گئی۔ تو اس طریقے سے کہہ لیں کہ چیزوں کی قیمتیں خود بخود اوپر جانے شروع ہو جاتی ہیں جب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہر بڑھنے والی قیمت جو ہے مہنگائی کا ایک سیلاب لے کے آتی ہے۔ یہ تو ہے اس کا پہلا جواب رانا صاحب، فردر بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب۔
جی احمد، آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی اور ہمیں سمجھایا کہ کیسے ڈالر کی پرائس سے یہ فلکچویشن ہوتی ہے بجلی کی پرائس میں، لیکن ہمیں تھوڑی سی ذرا اور تفصیل سے سمجھائیے، ہمیں بجلی کے بلوں کے علاوہ بھی کوئی مثال دے کر ہمیں تھوڑا تفصیل سے سمجھائیے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں اور مجھے اس اکانومی کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جی احمد۔ اس پہ تفصیلی بھی رانا صاحب بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ جب آپ نے فرنس آئل اور گیس باہر سے خریدی تو مہنگی پڑی، اور اس سے جو بجلی بنائی وہ مہنگی پڑی، اور گرمی میں بجلی زیادہ استعمال ہوئی۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن آپ کی، اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی مہنگی ہوگی۔ سبزیاں، پھل جو بھی آپ کی منڈی میں آتے ہیں، پیٹرول اس پہ لگتا ہے، اس کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے، تو خود بخود وہ کاسٹ آپ کی سبزیوں پھلوں میں سب میں ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ تو ہے ایک آسپیکٹ جو عام آدمی کے لیے۔ اوورآل اکانومی اور پھر اگین اس کا بھی انڈائریکٹ اکانومی، اس کا امپیکٹ جو عام آدمی پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو قرضے لیے ہیں، جو حکومت ہر سال ادا کرتی ہے، وہ ڈالر ٹرمز میں خود بخود ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے $100 دینے تھے تو لازمی بات ہے اس کے 2,000 20,000 جتنے بھی بنتے تھے، اب وہ 30,000 10,000 بڑھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے قرضہ آپ کو زیادہ دینا پڑا۔ تو اس سال جتنے بھی آپ کمائیں گے، وہ کل پرسوں کو فگر آیا تھا کہ جتنا پیسہ آپ نے ٹیکسوں میں اکٹھا کیا ہے اتنا ہی آپ نے قرضوں میں ادا کر دیا۔ تو وجہ یہ کیا ہے؟ آپ نے ڈالر میں جب قرض دینا پڑتا ہے تو پھر آپ ڈالر کی جیسی ویلیو بڑھتی ہے تو قرض بھی آپ پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک سائڈ پہ بجلی کے ریٹ، دوسری سائڈ پہ قرضے، اور جتنے اس وقت قرضے بڑھ گئے ہوئے ہیں، بجٹ میں بہت تھوڑی جگہ بچی ہے لوگوں کی تنخواہوں کے لیے اور باقی مسائل کے لیے اور ترقی کے لیے۔ ترقیاتی اخراجات، پل بنتے ہیں، اسکول بنتے ہیں، اس سے ملک میں ترقی ہوتی ہے، بچوں کے لیے اسکالرشپ آتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، اس سے ملک میں ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ تو ڈالر کی ویلیو جو ہے آپ کی اکانومی کو سکویز کر کے رکھتی ہے، اور اس کے سب کے پیچھے IMF ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ڈالر کو کھلا کھیلنے دو، اس میں منی چینجز انوالو ہیں، وہ پیسہ بناتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے لوگوں نے ایجنسیز کے سیکورٹی کے لوگ بٹھائے ہیں تو پچھلے 5-7 دنوں میں منی چینجز نے اٹھا کے 20 ملین بینکوں کو دے دیے کہ جی ہمارے استعمال کے نہیں، ہم پہ فالتو پڑے ہیں۔ کیوں دے دیے بھائی؟ کو پہلے کدھر تھے؟ پہلے جب لوگ خریدنے جا رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں ڈالر نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو تعلیم کے لیے باہر جانے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے، ہورڈنگ ہو رہی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ تو وہ بلیک مارکیٹنگ ہے، لیکن عام آدمی اور حکومت، اور پھر حکومت سے پھر عام آدمی، ہر طریقے سے ڈالر نے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا۔ پھر تیسرا بڑا امپیکٹ یہ تھا کہ گاڑیوں کے پرزے، بہت سارے امپورٹڈ را مٹیریل باہر سے منگوایا جاتا ہے، یعنی چیزیں بنانے کے لیے جو بیسک چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں وہ ڈالر میں آ رہی تھی، حکومت نے بند کی ہوئی تھی، چیزیں آ ہی نہیں رہی تھیں، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو گئی تھیں، ٹیکسٹائل بند ہو گئی تھی، اس سے بھی اکانومی میں ایک قسم کا بہت زیادہ دباؤ آ گیا تھا۔ یہ رانا صاحب ایک سمری ہے ساری چیزوں کی۔ جی جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، اور انہیں جانے سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ پر سابقہ حکومت کے اعتراضات پر اپنا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس میں انہوں نے اپنی صفائی پیش کی ہے اور PDM کو چارج شیٹ بھی کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ حتمی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ فیصلہ بیسیکلی آڈیو لیکس کمیشن پر بننے والے بینچ پر حکومتی اعتراضات سے متعلق ہے، جس میں 3 ججز کو انیشلی بینچ سے علیحدہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، اور وہ ان 3 ججز میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، مگر بعد میں پھر اس کو صرف چیف جسٹس تک محدود کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے 14 جنوری کو پنجاب اور 18 جنوری کو KPK کی بیسیکلی اسمبلیاں جب تحلیل کی، صوبائی اسمبلیاں، تو پھر ان واقعات کی کنٹینیوٹی میں یہ سلسلہ چلتا گیا۔ چیف جسٹس نے الیکشن کے التوا کا نوٹس لیا اور 9 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ 23 فروری کو اس کی کیس کی سماعت بھی مقرر کر دی، اور اس سے چند دن پہلے یعنی 16 فروری کو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے انیشلی 3 آڈیو لیکس جاری کی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کے وکیل ارشد جوجا صاحب کے درمیان تھی ایک، دوسری پرویز الہی صاحب اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب کے درمیان تھی، اور تیسری جو تھی وہ پرویز الہی صاحب اور سپریم کورٹ کے جج مظاہر اکبر نقوی صاحب کے درمیان تھی۔
2 महीनों की मुद्दत के दौरान और भी ऑडियो लीक्स आई, और मगर उनमें सबसे ज़्यादा अहम जो थी वो चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ की थी, जो 23 अप्रैल को आई। बहरहाल इस फैसले में ये भी कहा गया कि इन ऑडियो लीक्स की तस्दीक के बगैर और उनमें मौजूद लोगों की शनाख्त का तयन किए बगैर वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर उनकी तौसीक कर दी, ताकि इसमें मौजूद जजेस को की मजम्मत की जाए और उनकी अदलिया की आज़ादी पर समझौता किया है हुकूमत ने बाय डूइंग दैट। इस हवाले से वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने असम्बली के अंदर भी मुख्तलिफ तकारीर की जो कि गलत हैं चीफ जस्टिस के मुताबिक। बहरहाल इन ऑडियो लीक्स को उन्होंने ये कोशिश की कि सबूत के तौर पर पेश किया जाए कि आला अदलिया मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तअस्सुब रखती है। फिर उन्होंने जनाब एक कमीशन मुरतब कर दिया, और उस कमीशन को बनाने से पहले भी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कोई मुशावरत नहीं की, और 22 मई को जनाब उस कमीशन ने अपनी पहली समाअत रखी, और जिसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर हो गई कि जनाब इस कमीशन को कायम करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। बहरहाल इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अब तक सब्र का मुजाहरा करती रही है, और अदालत के पास हक हासिल था, ताकत हासिल थी कि उन्होंने जितने फैसले किए उनको ना मानने की सूरत में वो सज़ा दे सकती थी, और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह जो भी फैसला अदालत की तरफ से आता था उसको उन्होंने ना सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि मज़ाहमत भी की, और बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को मूव किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर कर एहतजाज भी किया, और उस पर जितने गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो उस पर खामोश रही, और उन्होंने उनको वो काम कर लेने दिया। बहरहाल अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वीकेंड निकाल दिया जाए तो चीफ जस्टिस के पास 5 दिन बाकी रह गए हैं, और चीफ जस्टिस के पास, और इन 5 दिनों में वो क्या क्या फैसले कर सकते हैं जिससे पीडीएम के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, ये आने वाले 5 दिन ही हमें बताएंगे। मंडे ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब हरकत में आएंगे। मेरी दुआ है कि वो हरकत में आएँ और वो जाने से पहले कुछ ऐसे फैसले करके जाएं जिससे इस मुल्क और कौम के लिए आसानियां हों, इलेक्शन जल्दी हों, और इन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनको सज़ा दी जाए। सदर साहब की बात ना मानने की भी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और जो चीफ जस्टिस साहब ने पंजाब की 14 मई की इलेक्शन की डेट दी थी उसको ना मानने की भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आने वाले वक्त के लिए दुआ गो हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और हम सब के लिए बेहतर हो। मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।